السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جھوٹے پہ لعنت کرتا ہے۔ آج آپ کو ایسا بہترین عمل بتانے والا ہوں، تیز ترین عمل بتانے والا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے ساری زندگی انشاءاللہ جو دعا کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعاؤں میں یاد کریں گے۔ تو آج آپ کو ایسا موکل والا عمل بتا رہا ہوں، بہترین عمل بتانے والا ہوں کہ جس میں اسم اعظم بھی ہے۔ ایک لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے سائیں بابا ہمارے کو پری دے دو، ہمارے کو جن دے دو، ہمارے کو یہ دے دو، ہم نے یہ عمل کیا ہے، یہ عمل ملا ہے، ہم نے بہت سے عمل کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو آج آپ کو میں عمل کا علم کا راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو بھی انسان سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور کیسے کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے جو ہے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے کام کی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو آج آپ کو ایسا زبردست عمل بتانے والا ہوں، آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کی زندگی ایسے گزرے گی جیسے کہ بزرگوں ولیوں کی زندگی گزرتی تھی۔ تو ایسا بہترین عمل ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے کو عامل نے بولا ہے کہ آپ کو میں پری دے رہا ہوں، آپ کو جن دے رہا ہوں، آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ کو وہ دے رہا ہوں۔ یہ سارا دھوکہ ہے اور یہ سارے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اگر اس کے پاس پری ہوتی تو وہ خود ہی کوئی چیزیں وہاں سے کہیں سے اٹھا کے نہیں لے کے آتا۔ یہ بھائی روحانی عمل ہے، یہ سارے بیٹھے ہیں بیچارے یہ خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا اگر کشف نہیں کھلتا ہے اور وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ کیسے عمل کرے گا؟ پھر بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو بس یہ دے رہا ہے، یہ اتنے پیسے لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جھوٹے عملوں کے پاس نہ جائیں اور پرہیز کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے آپ کو جب بچائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے یہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو میں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی ہیں پریشان ہیں، حالات میں ہیں اور جو ہے گھر بیٹھے کام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ عمل کرنے سے انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عمل نورانی کرتا ہے اس کے بعد وہ کالا جب علم شروع کر دیتا ہے تو کالا اور نورانی مکس ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچو کہ اگر دودھ میں ہم کوئی چیز ملا لیں تو وہ خراب ہو جائے گا۔ پھر انسان ایسے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور ایسے جو ہیں انسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اسی دھوکے کے بچنے کے لیے میں آپ کو ایسا بہترین عمل بتاتا ہوں اور جو میرے بڑوں نے کیے ہوئے ہیں اور ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور زبردست عمل میں بتاتا ہوں جس میں آپ کا فائدہ ہو، آپ کا نقصان بھی نہ ہو، آپ کا کام بھی ہو جائے اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے۔ تو برا کام جو کرتا ہے تو وہ برے ہی نتیجے دیکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھے ہی نتیجے دیکھتا ہے۔ تو بہت سی راز کی باتیں ہیں جو کوئی نہیں بتاتا۔ پھر یہ لوگ جو ہے آپ یہ سوچو، آپ نے ماشاءاللہ کسی کے ساتھ تعویذات بھی لیے ہوں گے اور آپ نے جو ہے عمل بھی کروایا ہوگا۔ کوئی رزلٹ ملتا ہے، کوئی نہیں بھی ملتا ہے۔ نام ملنے کی چیز کیا ہے یہ میں آپ کو آج شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ رزلٹ نہ ملنے کی چیز کیا ہے۔ پہلے تو اس کا صحیح طریقے سے سمجھو کہ آپ نے ایک جگہ سے تعویذ لیا، ایک جگہ سے عمل کروایا، پھر کام نہیں ہوا، دوسرے جگہ گئے، پھر تیسرے جگہ، حالانکہ کرتے کرتے آپ نے تقریباً 50-60 عاملوں کو نہیں چھوڑا، آپ نے کام کروایا، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو رزلٹ نہیں ملا، تو آپ نے بولا میں نے یہ پیسہ بھی برباد کیا، خرچ بھی کیا، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور میرا کاروبار بھی نہیں کھلا، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہوا، میرا وہ کام بھی نہیں ہوا، یہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ علم کا جس کو سجرا ہوتا ہے، علم کا جس کو نور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ علم جو ہے ایک بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دی کہ اگر سفید کپڑے کے اوپر آپ نے ایک کلر لگا لیا مشک جعفران کا، ایک کالی سیاہی لگائی، کالا علم کروایا، سفلی منتر پڑھوائے، یہ کروایا، وہ کروایا، لیکن اس میں جو ہے وہ سارا کپڑا جو ہے گندا ہو گیا۔ ابھی وہ گندا ہو گیا، اس کا روح تو بھر گیا، لیکن آپ کا کام نہیں ہوا۔ آپ کا اس لیے کام نہیں ہوا کہ اس کا روح پہلے سے ہی بھرا پڑا ہے علم جادو کے چکر میں، اور تھوڑا سا بھی کوئی طلسم لگا دیتا ہے، تھوڑا سا اس کا روح میں جاتا ہے، پھر تھوڑا کام نہیں ہوتا ہے، اس کا روح بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، پھر جو ہے رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ یہ مقصد کہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا روح آپ صاف کریں گے، علمیات کے ذریعے سے، روحانی ذریعے سے آپ اس کا علم صاف کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی عمل داخل کرو گے، مثلا تعویذ کروا دیا، یا وظیفہ کسی سے کروایا، یا خود کیا، اس کے بعد علم لگتا ہے، اس کے جسم میں اترتا ہے۔ جب وہ اترتا ہے تو کام بھی کرتا ہے اور کام بھی دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے پیسے برباد مت کرو، میرے بھائی اپنا وقت ٹائم برباد مت کرو، صحیح طریقے سے علاج کرو اپنا، اور صحیح طریقے سے قرآن پاک سے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے، آپ انشاءاللہ اگر ایک ہی عمل آپ کی زندگی میں آ گیا، ایک ہی عمل آپ کے جسم میں اتر گیا، ایک ہی عمل آپ کے روح میں اتر گیا، تو سمجھو کہ کام بن گیا آپ کا۔ ابھی ایک ہی روح آپ کے جسم میں نہیں اترے گا، اور آپ نے عمل تو کیا، اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، اس کے بھی بڑے شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس میں نے عمل کیا تو یہ کام نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اگر ایک لقمہ کھائے حرام کا، 40 دن اس کی نماز جو ہے پابندی سے، پاکی سے نہیں ہوگی۔ 40 دن وہ نماز پڑھے، لیکن نماز میں اس کو سکون نہیں ملے گا نماز میں، اور اس میں پرہیزگاری ہوتی ہے، عمل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ یہ ساری کیسے ہوتی ہے کہ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور جو ہے اس کے سنت طریقے پہ کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، سارا چیز، تو اس کے بعد یہ عمل جسم میں اترتا ہے، تو اترتا ہے تو پھر کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ جب کام کرے گا تو اس میں بڑا آپ کو جو ہے ایک ہی کام آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی کام کیا، اسی سے مثلا کوئی بھی ایک ہی کام آپ نے اگر کیا، تو ایک ہی کام میں آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے شادی کے مسئلے ہیں۔ یہ آیت الکرسی ایسا عمل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کے شادی کے مسئلے، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، گھروں مسئلے مسائل، اور جو ہے رکاوٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کو میں عمل آج ایسا عمل بتا رہا ہوں، پورا چلے کا عمل ہے۔ اگر یہ آپ انشاءاللہ یہ چلا کریں گے تو زندگی بیٹھ کر آپ کی 7 نسلیں تک، 7 نسل جو ہیں آپ کی، انشاءاللہ 4 نسل تک وہ علم چلے گا، وہ وظیفے نہیں کریں گے، وہ جو ہے 7 نسلیں تک جو ہے آپ کو علم یہ مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو دوسرے نسل کو بھی کرنے کی جو ہے
نہیں کریں بھی اس کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ جو کام ملتا ہے نسل کے اوپر، نسل بنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو علم ملتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا ایسا عمل ہے، اس میں آپ ہر کام کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا آیت الکرسی پڑھتی ہے، ساری دنیا قرآن پاک پڑھتی ہے، ساری دنیا کو مسجد میں علماء اور طالب علم سارے پڑھتے ہیں۔ تو آج تک کسی کو اٹیک ہوا ہے؟ یہ بتاؤ، کوئی جنات کا، کوئی علم کا، کوئی جادو کا؟ یہ بھائی روحانی مسئلہ ہے۔ میں یہ بولتا ہوں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں فائدہ اسی سے اٹھاؤ گے، ضرور اٹھاؤ گے۔ اگر آپ نے فائدہ اسی چیز سے اٹھا لیا ایک مرتبہ تو ساری زندگی بس بولو گے کہ میں بس قرآن پاک پڑھتا رہوں اور یہ اللہ کے جو ہے قرب میں داخل ہوتا جاؤں۔ یہ جب سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، موکل اترتے ہیں، تو اس میں بڑا سکون ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔ اگر آپ روحانی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عمل کریں، یہ ضرور کریں۔ تو آیت الکرسی کا یہ عمل ہے، اگر آپ نے 1.25 آیت الکرسی کا آپ نے مثلاً زکوٰۃ نکالی، 1.25 آپ نے پوری کی، اس کے بعد جو ہے روزانہ 41 مرتبہ کرنی ہے، اور اس کی مدت بھی آپ کے اوپر ہے، مثلاً آپ 4 مہینے میں بھی کر سکتے ہو، وہ آپ اپنا حساب لگا کے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کے موکل نشان دیں گے، آپ کے اس کے جو آیت الکرسی کے خادم ہیں، 3 خادم ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں کالے کپڑے میں آتے ہیں اور زمین سے پاؤں اوپر ہوتے ہیں، ان کے زمین سے پاؤں اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ عمل کرو گے تو پہلے تو وہ خواب میں آئیں گے آپ کے پاس، آہستہ آہستہ جب آپ کا کشف کھلے گا، کشف مین پوائنٹ ہوتی ہے، کشف علمیات کی کشف، اگر کشف آپ کی نظر کھل گئی تو سمجھو کہ آپ بس آباد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کی نظر نہیں کھلی تو پھر بھی آپ کا کام جو ہے وہ جو ہے غیبانہ طریقے سے کام ہوتا ہے آپ کا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ عمل ضرور کریں، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور جو ہے آپ یہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً نوکری کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو جو ہے رات میں پڑھ کے دعا مانگنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ حاجات پڑھ کے آپ جو ہے اس کو جتنی دیر تک پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے، وہ صبح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہی رات میں مسئلہ حل ہوگا، عمل کرنے سے ایک ہی رات میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دشمن آپ کو لڑنے کے لیے آ رہا ہے، مثلاً جنات آپ سے جو علم جادو کرواتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو علم کر رہے ہیں آپ کے اوپر، وہ سارا سسٹم واپس جائے گا، ان کو ایسے ہی لگے گا جیسے کہ آپ کو انہوں نے علم جیسے طریقے سے کروایا، چاہے بیماری کا، چاہے محبت کا، چاہے روزی کی بندش کا، چاہے نکاح کی بندش کا، جو بھی عمل کروایا ہوگا وہ اس کا اسی طریقے سے واپس جائے گا۔ تو یہ عمل آپ انشاءاللہ کریں گے، اور بیٹھ کے اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ پوری کی، چلہ پورا کیا، اس کے نقش بھی بنتے ہیں، تو ہر حاجت میں، ہر کام میں آپ کا یہ چیز ساتھ دے گی۔ تو آپ کو موکل کیسے ظاہر ہوں گے؟ ابھی میں موکل کا بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے تو میں نے حدیث بھی مبارک کی بھی میں نے بتایا کہ جب بندہ حرام چیز کھاتا ہے، مثلا لقمہ کسی گھر سے آتا ہے یا مثلا کسی کا حق مار کے ہم نے کھایا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے آپ کے جسم میں نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جب نہیں آئیں گی تو آپ کا عمل جو ہے بہترین اور طاقتور آپ کا عمل بنتا جائے گا، آپ عمل کرتے جاؤ گے، آپ کو روحانی سکون ملتا جائے گا، اس کے بعد آپ کے کام بھی تھوڑے سے بنتے جائیں گے،
تھوڑے تھوڑے سے ہلکے ہلکے سے. جب آپ 80-90 ہزار تک پہنچو گے اس کے بعد آپ کے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو کنٹینیو آپ روزانہ اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. 1.25 پوری کرنی ہے تو کتنے کر سکتے ہیں. یہ کرنا ہے عشاء کے بعد، 9 چندی رات میں کرنا ہے. عمل جو ہے عشاء کے بعد کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے آگے پیچھے، اور روزانہ اس کی تعداد بنا لیں آپ اپنے حساب سے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا اگر ایسا شرعی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ علیحدہ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی کام آپ کا ہو جائے گا. مسئلہ آ جاتا ہے، ایسا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی. اس کے بعد آپ اس کی میں نے آپ کو تاثیر نہیں بتائی. اس کی تاثیر اتنی ہے، یہ اتنا تیز ترین عمل ہے جو اگر آپ اس عمل کو کریں گے، جب آپ نے زکوٰۃ اس کی پوری کی تو کوئی بھی بڑے سے بڑا جنات، کوئی بڑے سے بڑا ٹاور جتنا جنات بڑا آپ کے جو ہے حملہ کرنا چاہتا ہے وہ حملہ کر نہیں سکتا. اور جس کے اوپر بڑے سائے ہوں جنات کے، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، یا کیسا بھی سمجھو کہ اس کا کوئی بھی حل نہیں ہو، لا علاج ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تو یہ چیز آپ انشاءاللہ اگر پڑھو گے تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جب اس کو پڑھو گے آپ، تو میں تو کہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اگر پڑھو گے تو 3 مرتبہ وہ چیخیں نکل جائیں گی جنات کی، جس کے جسم میں داخل ہوتا ہے ہو گیا ہے، کتنا بھی بڑے سے بڑا جنات ہو، چاہے اس کے لشکر ہوں پیچھے، چاہے کچھ بھی ہو. اگر آپ 7 مرتبہ اس کو پڑھو گے تو وہ مر جائے گا. اس میں اتنا رزلٹ ہوتا ہے، اور اس میں بڑا رزلٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر 7 مرتبہ اگر پہلی مرتبہ پڑھو گے، چاہے کدھر بھی بھاگ گیا ہو، چاہے سمندر میں چھپ گیا ہو، چاہے دریا میں، چاہے جدھر بھی دوسرے ملک چلا گیا ہو، وہ فوراً حاضر ہو جائے گا. جب وہ حاضر ہو جائے گا تو باتیں کرنا شروع کر دے گا. جب وہ باتیں کرنا شروع کر دے گا تو آپ اس سے باتیں کریں گے کہ یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے دوسری آیت الکرسی پڑھیں گے تو وہ رونے جیسا ہو جائے گا. تیسری مرتبہ پڑھیں گے، بات آپ سے اگر نہیں کرے گا، اگر تیسری مرتبہ پڑھیں گے وہ چیخیں نکالے گا، کہے گا بس پڑھنا بند کرو بند کرو بند کرو. پھر جو ہے آپ سے وہ معافی بھی مانگے گا، بات بھی کرے گا. اگر بات نہیں کر رہا ہے، بالکل نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو اور زیادہ پڑھو. تو 7 مرتبہ اگر آپ پڑھو گے تو ساری زندگی اس کے جسم میں جنات نہیں آئے گا. اگر 7 مرتبہ کی آپ نیت بھی کرو گے تو وہ خود بخود چلا جائے گا. اس کے بعد اس کی زندگی میں آئے گا ہی نہیں. زندگی گزر جائے گی، بوڑھا ہو جائے گا. کوئی بھی مرد عورت کے اوپر ہے تو وہ زندگی بھر نہیں آئے گا اس کے. اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی مریض کو، فالج کے مریض کو آپ نے 41 مرتبہ تیل دم کر کے دیا آیت الکرسی کا، تو وہ فالج کا مریض جو ہے سیدھا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کسی کو بیماری کی حالت میں 3 مرتبہ پڑھ کے دیا یا 5 مرتبہ پڑھ کے دیا، اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے. اگر کسی کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے اور جادو کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے اس کو 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ خالی پانی پہ دم کر کے دیا، تعویذ وغیرہ کو بھی آپ چھوڑ دو، وہ بھی نہیں دو، اس کو کچھ بھی نہیں دو. صرف آپ نے جو ہے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ نے اس کو دم کر کے دیا. اگر وہ سارے گھر والوں کو پلائیں گے، سارے گھر والے کے اوپر جو بھی سائے ہوں گے وہ نکل کے پسینے سے، پیخانے سے، بخار سے، سب چیز سے وہ نکل کے باہر چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی کے عامل بن گئے تو یہ اسم اعظم بھی ہے. تو آپ جب پہنچو گے 60-70 ہزار پہ، یہ جو ہے آپ کو موکل جو ہے خواب میں زیارت کروائیں گے آپ کی. آپ کو جو ہے آپ کا اگر آپ میں برداشت ہوگی مثلا کسی غیبات کو دیکھنا یا یہ وہ، اس کے بعد جو ہے آپ
وہ چیزیں جو ہے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل پورا بھی کر لیا، آپ کی نظر نہیں کھل رہی، اسی میں بھی کوئی خیر ہے، اسی میں بھی کوئی جو ہے آپ کی بھلائی ہے، تو یہ تو کام ویسے ہی کرتے رہیں گے آپ کا۔ مثلاً آپ نے دم کر دیا، پھر وہی چیزیں جو ہے آپ کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو مثلاً کشف آپ کا کھل بھی گیا، آپ نے دیکھا بھی یہ چیزیں ہیں، واقعی آئی ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے پرہیز کرنی پڑے گی۔ پرہیز کیسے کہ مثلاً آپ کے دشمن نے، کسی نے آپ کو کوئی چیز کھلا دی، مثلاً حرام والی چیز کھلا دی، مثلاً کسی نے سود کا کاروبار ہے، اس نے آپ کی کھانا کھلایا آپ کو، اور کسی کو چوری کا، مثلاً چوری کی چیز کوئی آپ کو کھلا دی، تو ایسی ایسی چیزوں سے آپ اگر انشاءاللہ پرہیز کریں گے تو آپ کا کشف بھی بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا۔ ایسے 6 مہینے بھی بند ہو جاتا ہے، سال بھی بند ہو جاتا ہے، 40 دن تو پکا بند ہو جاتا ہے۔ جب جتنا بھی توبہ استغفار کرو، جتنے بھی عمل کرو، پھر بھی آپ کا کشف نہیں کھلتا، کیونکہ کشف کھولنے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور تقوی پرہیز کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم تقوی کریں گے، پرہیز کریں گے، بعد میں بھی یہ جو ہے چیزیں ہمارے کو وہ آنکھوں کے سامنے نظر آتی جائیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے مثلاً کوئی بھی کام کر لیا تو آپ کا کام بھی نہیں ہوگا، آپ کے کام میں بھی مثلاً تھوڑی سی، اتنی زیادہ نہیں، ہلکی سی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔ مثلاً ویسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھی، ویسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھی، تو آپ کا کام ہو جائے گا، کام ہوگا، لیکن اس کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا۔ تو احتیاط کے ساتھ یہ جو ہے عمل، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور کھانے پینے والی چیزوں میں جو ہے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ چلا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ پڑھیں گے، وہ آپ کے عمل میں ہوگی 24 گھنٹہ۔ آپ کے اوپر اگر عامل اٹیک کرتا ہے، عامل مثلاً آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو عامل کا علم بھی چلا جائے گا، عامل کا علم خاک ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی بھی کالا جادو کرتا ہے آپ کے اوپر، جہاں کوئی بھی مسئلہ، مثلاً آپ کا علم علم کو جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو روزانہ بیٹھو گے، بھلی آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، آپ اگر اس میں بیٹھو گے تو وہ اس کا پیچھے جو ہے عمل آپ کا نشانہ کر کے، آپ کو نشانہ کر کے عمل کریں گے، وہ اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے گھر کے جو بھی حالات ہیں وہ برے ہو جائیں گے، بالکل برے، تباہ برباد بھی ہو جائے گا، برا بھی ہو جائے گا، الٹا اس کو یہ اثر پڑے گا، اور جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ انشاءاللہ یہ چلا کریں، اس میں بڑی برکت ہے، بڑا فائدہ ہے آپ کے لیے، آپ کے نسل کے لیے فائدہ ہے، اور آپ جو ہے انشاءاللہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تمہارا بھی فائدہ ہوگا، لیکن ساری مخلوق جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں زمین پہ، اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور آپ بڑے بڑے جو بھی جنات کے ڈھیرے ہیں آپ چلے جاؤ گے، اور آپ کی نظریں بھی کھلی ہوں گی، تو آپ ان کو بھی دیکھ سکو گے، آپ کا کشف کھلا ہوگا تو وہ بھی آپ دیکھ سکو گے، اور آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر کوئی بھی جنات، کوئی بھی علم جادو اگر کرے گا تو وہ الٹا اس کو پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ اس کے خاندان میں ہو، آپ تو روزانہ عمل کر رہے ہو گھر بیٹھے، آپ جو یہ عمل کر رہے ہو، عمل میں یہ ہے کہ آپ نے عمل یہ کیا، اور اس میں آپ نے آپ کے خاندان میں جو بھی ہے، جس کو بھی کوئی علم کروا رہا ہے، تو وہ علم جو ہے آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے وہ عمل کیا۔ وہ آج عمل آپ نے روزانہ ویسے کنٹینیو آپ تو کرو گے بعد میں بھی،
عمل تو چلا آپ نے پورا کر لیا، اس کے بعد جو ہے کنٹینیو آپ اس کو کرو گے. جب آپ نے کنٹینیو اس کو کرو گے تو وہ علم کیسے آئے گا آپ خود سوچو. آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے نسلوں میں کیسے وہ علم داخل ہوگا جب اس کے موکلات آپ کے جو ہے ارد گرد ہوں گے اور جو ہے آپ کا کام کریں گے. ایک موکل کے اوپر کتنے جنات پیچھے کام کرتے ہیں، اتنے جنات اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے کتنے جنات اس کے جو ہے نیچے کام کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب آ جائیں آپ کے پاس، سامنے آ جائیں موکل، تو آپ ان سے جو ہے اور پڑھو گے تو وہ خود بھی آ جائیں گے. ویسے بھی آپ ان کو بولو گے کہ میں آپ کو کہ آپ اپنا آپ کو بلانے کے لیے میں کیا پڑھوں، وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چیزیں آپ کے ارد گرد ہی ہوں گی. اور آپ کو استخارہ کرنا ہے کسی کا بھی، آپ اگر نام بول کے اگر آپ استخارہ سامنے بھی کر سکتے ہو، اگر آپ عمل کے دوران ہو، عمل کے بیچ میں ہو، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کا استخارہ 21 مرتبہ پڑھ کے نام لے کے اس کو کیا ہوا ہے یا کیا ہے یا اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ آپ کو جو ہے خواب کے ذریعے سے آپ کو بتا دیں گے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ جھوٹے عملوں کے پاس نہ جائیں. میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو اجازت ہے. اگر ماشاءاللہ نہیں لکھو گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ویسے میں مذاق کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ یہ عمل کریں. یہ بہترین عمل ہے، زبردست عمل ہے، تیز ترین عمل ہے. اگر آپ ماشاءاللہ لکھو گے تو میرے کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ عمل میں بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ استاد چاہے کتنا بھی نیچے ہو لیکن استاد سے اجازت، اور میں نمبر بھی اپنا دیتا ہوں، واٹس ایپ بھی نمبر ہوتا ہے، وہ بھی نمبر ہوتا ہے. کوئی نمبر بھی نہیں دیتے آپ کو، بس ایسے ہی بس نمبر پہ بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے پاس جن چلا آئے گا، آپ کے پاس پری آئے گی، فلاں آئے گا، مٹیر آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ عمل خود کو ہی کرنے پڑتے ہیں، خود ہی اس کو جو ہے بلانا پڑتا ہے. اور دوسرے کے کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ بولو. آپ نے نہیں پڑھا ہے، نہیں کیا ہے عمل، نہیں آپ کو جو ہے اس کا پتہ ہے. یہ سارا جھوٹ ہے، سارا دھوکہ ہے فیس بک پہ. اور فیس بک پہ میں کم رکھتا ہوں عمل، کیونکہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں ادھر سسٹم. تو اس لیے جو ہے میں ادھر رکھتا ہوں، یوٹیوب پہ رکھتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ کے کام ہو جائیں. تو میرے کو ابھی انشاءاللہ ٹائم بھی بڑا ہو گیا ہے، تو میرے کو ابھی اجازت دو. آپ جو ہے یہ چلا آپ جو ہے سوالات کر سکتے ہیں یہ اپنا آیت الکرسی کا، اور روزانہ کے حساب سے ٹائم مقرر کر لیں، وقت پابندی مقرر کر لیں. سفید جو ہے کپڑے پہنیں روزانہ تو بہتر ہے، خوشبو عطر لگائیں اور یہ عمل کریں. انشاءاللہ عمل کرنے سے جو ہے آپ کو 7 دن میں آپ کو جو ہے آپ کی کیفیت چینج ہو جائے گی، اور 7 دن میں جو ہے آپ کے انشاءاللہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ آگے بڑھتے جاؤ گے، جیسے بڑھتے جاؤ گے اتنی جو ہے آپ کو روحانیت ملتی جائے گی. اس کے بعد جو ہے آپ یہ چلا پورا کرو گے تو آپ کو نسلیں بھی انشاءاللہ جو ہے یاد کریں گی. تو یہ آپ انشاءاللہ عمل کریں، اور اس کے بعد جو ہے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اپنا بھی احتیاط کریں. اور جو بھی مثلاً عامل آپ سے ٹکر کرنا چاہتا ہے یا عامل آپ کے پیچھے پڑا ہے کہ میں اس کا علم جو ہے اپنے پاس بلاؤں یا یہ کروں یا وہ کروں، تو وہ بالکل ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا تو علم جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اور وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے گا کبھی بھی. کیونکہ آیت الکرسی ایسی چیز ہے، یہ اسم اعظم کہلائی جاتی ہے. اسم اعظم وسیع کرسیہ السماوات والارض. یہ بڑی یہ جو ہے اسم اعظم ہے، بڑی اس میں تاثیر ہے. یہ بندہ ایک مرتبہ انشاءاللہ کر لے،
ساری زندگی سارے عمل جو ہے بھول جائے گا۔ انشاءاللہ دعا میں یاد کرنا، فقیر بابا کو اجازت دو تو انشاءاللہ جو ہے شیئر کرو، لائک کرو اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھو، تو انشاءاللہ جو ہے آپ دعا میں یاد کرنا میرے کو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔